بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو پیپر حل کرنے کے چند اصول اور طریقے بتاؤں گا۔ پیپر حل کرتے وقت سب سے پہلے جس بات کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے پیپر میں ہرگز کٹنگ نہیں کرنی۔ جو بھی لفظ غلط لکھا جائے نہ تو اس کو بریکٹ کرنا ہے، نہ ہی اس کے اوپر چھوٹے کراس لگانے ہیں، بلکہ آپ نے اس کو ویسے ہی چھوڑ دینا ہے، کیونکہ اگر آپ بریکٹ لگائیں گے یا اس کے اوپر کراس لگائیں گے تو پیپر چیکر جو ہے وہ اس کو دیکھے گا اور پھر یقیناً وہیں سے پڑھنا شروع کر دے گا۔ اس طرح آپ کے نمبر کم ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کویسچن پیپر کو کم از کم 3 بار ضرور پڑھیں، کیونکہ 3 بار پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کون کون سے سوال بہت اچھے طریقے سے آتے ہیں، اور جو سب سے اچھا سوال آتا ہو اس کو سب سے پہلے حل کریں۔ دوسرے نمبر پر جو قدرے مشکل سوال ہے اس کو حل کریں، اور پھر اسی ترتیب سے آپ سوالات حل کرتے جائیں، اور جو سب سے مشکل سوال ہو اس کو سب سے آخر میں حل کیا جائے۔ جب آپ پیپر حل کریں تو آپ وقت اور صفحات کو لازمی تقسیم کر لیں کہ ایک سوال کو آپ نے کتنا وقت دینا ہے اور ایک سوال پہ آپ نے کتنے صفحات جو ہیں وہ لگانے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ آپ نے کتنے صفحات پہ وہ سوال حل کرنا ہے۔ اس طرح آپ کا وقت بھی بچے گا اور آپ سوال بھی آپ کا نہیں چھوٹے گا، اور آپ کے تمام سوال جو ہیں وہ مکمل حل ہو جائیں گے۔ سوال حل کرنے سے پہلے جیسے آپ سوال نمبر لکھ لیں اور سوال بھی لکھ لیں تو آپ نے تمام ہیڈنگ پہلے لکھ دینی ہے، اور پھر ایک ایک ہیڈنگ لے کے اس کو نیچے پٹ کرتے جانا ہے، حل کرتے جانا ہے۔ اور جب سوال آپ کا مکمل ہو جائے تو اس کے مکمل ہونے کے بعد جو ہے اینڈنگ لائن ضرور لگائیں۔ اگر تو جز مکمل ہوا ہے تو پھر صفحے کے درمیان میں ایک چھوٹی لائن لگائیں۔ اگر آپ کا سوال مکمل ہو گیا ہے تو پھر ایک مکمل پیج کے اوپر اینڈنگ لائن ضرور لگائیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ نیا سوال ہمیشہ نئے صفحے سے شروع کریں۔ اگر آپ کا سوال کسی پیج کے ہاف میں ختم ہو رہا ہے یا ہاف سے تھوڑا بعد ختم ہو رہا ہے تو آپ بالکل اینڈ پہ لائن لگائیں، کراس ہرگز نہ لگائیں۔ تو اگر چند لائنیں خالی رہ جاتی ہیں تو ان کو رہنے دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر بعد میں آپ کو سوال یاد آ جاتا ہے تو آپ اس کو آسانی سے لکھ سکتے ہیں، یا کوئی ہیڈنگ اگر مسنگ ہے تو اس ہیڈنگ کو دوبارہ لکھا جا سکتا ہے۔ اور ایک اس کے بعد جو لازمی بات ہے وہ یہ ہے کہ 5 سوال جو ہیں وہ آپ لازمی حل کریں، لیکن اس بات کا بھی دھیان رکھا جائے کہ جو بھی سوال لکھا جائے بھلے وہ خود سے لکھا جائے، اپنی جنرل نالج پہ لکھا جائے، لیکن سوال کا جواب سوال سے متعلقہ ہی ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ سوال کچھ اور ہو اور جواب کچھ اور۔ تو کوشش کریں کہ لازمی کوشش کریں کہ جو بھی آپ لکھیں وہ سوال کے ریلیٹڈ ہی ہو، اس سے متعلقہ ہی ہو۔ اور ایک بنیادی بات ہے کہ جب آپ کویسچن پیپر پڑھیں کلاس روم کے اندر، تو اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو کم سوالات آتے ہیں، 5 سوال مکمل نہیں آتے، تو پریشان ہرگز نہیں ہوں، کیونکہ پریشان ہونے سے ایسا ہوتا ہے کہ جو سوالات آپ کو آتے ہیں ان کے جوابات بھی آپ بھول جاتے ہیں۔ اس لیے آپ پرسکون رہیں اور سوالات ہے اس کو لکھنا شروع کریں، اور یہ یقین رکھیں کہ آپ جیسے جیسے لکھتے جائیں گے سوالات حل ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ سارا مکمل پیپر بھی حل کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو حاشیہ ضرور لگائیں۔ حاشیہ جو ہے وہ پیپر کے اوپر ضرور لگائیں، دونوں طرف۔ بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے حاشیہ لگانے کی، یہ اچھا تو نہیں ہے لیکن لگاتے ہیں بچے۔ اچھا تو یہی ہے کہ آپ پیپر کے ایک ہی طرف حاشیہ لگائیں، اور حاشیہ لگانا اچھی بات ہے، پیپر کی خوبصورتی بڑھتی ہے۔ اور پیپر آپ کا نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے، پیپر آپ کا خوبصورت ہونا چاہیے، دیکھنے میں اچھا لگنا چاہیے، کیونکہ جو پیپر چیکر ہوگا وہ آپ کا پیپر دیکھتے ہی آپ کی قابلیت کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ اگر پیپر خوبصورت لکھا ہے، اچھا لکھا ہے، آپ کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے، کٹنگ نہیں ہے، سوال پراپر حل کیے ہیں، نئے صفحے سے نیا سوال حل کیا ہے، تو آپ کے مارکس انشاءاللہ بہت اچھے ہوں گے۔ ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہوں کہ میں 1-2 پیپر کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ جیسے جرنلزم ہے، جرنلزم میں آپ کے پاس 8 سوال ہوں گے، کبھی 7 سوال آ جاتے ہیں، کبھی 8 سوال آ جاتے ہیں، تو آپ نے اس میں سے 4 سوال حل کرنے ہوتے ہیں۔ تو 4 سوال کے لیے آپ کو 3 گھنٹے کا وقت ملتا ہے،
ایک سوال کو 45 منٹ ملیں گے اور ایک سوال کو 10 صفحات ملیں گے۔ جیسے ہی 45 منٹ ختم ہو، 10 صفحات ختم ہو جائیں تو آپ کو چاہیے کہ اینڈنگ لائن لگا دی جائے، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ ایک سوال پہ 45 منٹ سے زیادہ لگا دیں گے یا 10 صفحات سے زیادہ لگا دیں گے تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا سوال رہ جائے یا آپ کا سوال آخری سوال مکمل نہ ہو۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے سوالات کے مطابق، اپنے وقت کے مطابق اپنے صفحات کو بھی تقسیم کریں اور وقت کو بھی تقسیم کریں۔ ایسے مطالعہ پاکستان ہے، اس میں آپ نے 2 سوال کرنے، 4 سوال آئیں گے پیپر میں، تو آپ نے 2 سوال حل کرنے ہیں، آپ کو چوائس ہوتی ہے 2 سوال کی، تو ان 2 سوالات کے لیے بھی آپ کو 45 منٹ ملیں گے ایک سوال حل کرنے کے لیے، کیونکہ 1.5 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے۔ ایک سوال کے لیے آپ کو 45 منٹ ملیں گے اور یہاں پہ بھی آپ کو 10 صفحات ہی لکھنے ہیں۔ لیکن لازمی بات یہ ہے کہ آپ نے اشعار کا استعمال کرنا ہے، اور یہ اشعار ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ہونے چاہیے۔ ایک سوال کے اندر کم از کم آپ نے 12 سے 15 ہیڈنگ جو ہیں وہ استعمال کرنی ہے۔ سوال کے اندر آپ کی ہیڈنگ ہونی چاہیے 12 سے 15، اور ہر ہیڈنگ کے ساتھ جو ہے آپ نے ایک شعر ضرور لکھنا ہے، اور ہیڈنگ جو ہے وہ پیراگراف کی صورت میں لکھی جائیں۔ یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سوال کے اندر آپ کی 12 سے 15 جو ہیں وہ پیراگراف ہونے چاہیے، تو آپ کے سوالات بہترین حل ہوں گے دونوں۔ تو اسی طرح اگر ہم سوشیالوجی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے 5 سوال حل کرنے ہوتے ہیں، 7 سوال میں سے، کبھی 8 سوال میں سے بھی 5 سوال حل کرنے ہوتے ہیں، تو 3 گھنٹے ہوں گے آپ کے پاس، تو آپ نے 35 منٹ میں ایک سوال حل کرنا ہے اور 8 صفحات پہ آپ کو ایک سوال لے کے جانا ہے۔ تو اگر آپ 35 منٹ سے زیادہ لے جائیں گے یا 8 صفحات سے زیادہ لے جائیں گے تو اس صورت میں بھی آپ کا وقت کم ہو سکتا ہے، آپ کے صفحات کم ہو سکتے ہیں، آپ کا سوال رہ سکتا ہے۔ اسلامیات کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 گھنٹے ہوں گے، اور 2 گھنٹے میں آپ نے 5 محسن سوالات بھی کرنے ہیں، پھر آپ نے 2 آیات کا ترجمہ تشریح کرنا ہے، 1 حدیث کا ترجمہ تشریح کرنا ہے، اور 2 لانگ کویسچن بھی کرنے ہیں۔ تو 2 گھنٹے کو آپ نے تقسیم کرنا ہے، 32 صفحات ہوں گے آپ کے پاس، تو آپ نے اپنے صفحات کو بھی تقسیم کرنا ہے اور اپنے وقت کو بھی تقسیم کرنا ہے، کیونکہ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ اسلامیات لازمی کے پیپر میں، اسلامیات لازمی کی بات ہو رہی ہے، اسلامیات لازمی کے پیپر میں بچے جو ہیں وہ نہ تو صفحات تقسیم کرتے ہیں نہ ہی وقت کو تقسیم کرتے ہیں، تو زیادہ تر بچے جو ہیں وہ اپنے سوالات چھوڑ کے آ جاتے ہیں، یعنی کہ 5 سوالات میں سے 4 سوال حل کرتے ہیں، آخری سوال تقریباً ان کا رہ جاتا ہے یا پھر جلدی میں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے اسلامیات میں آپ نے لازمی اپنے وقت کو تقسیم کرنا ہے اور اپنے صفحات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ 32 صفحات میں آپ نے اسلامیات کا پیپر حل کرنا ہے، جبکہ 2 گھنٹے کا وقت ہوگا آپ کے پاس، اور اس 2 گھنٹے کا وقت ہوگا آپ کے پاس، اور اس 2 گھنٹوں کو آپ نے تقسیم بھی کرنا۔ اسی طرح آپ انگلش اور دیگر جتنے بھی مضامین ہیں ان کو ایگزامینیشن سینٹر میں جب آپ بیٹھیں تو یا اس سے پہلے آج ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پیپر کے اندر آپ کے پاس کتنا وقت ہے، کتنے صفحات ہیں۔ عموماً جو ہم نے 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے اس میں 42 صفحات ہوتے ہیں جو آپ کو جوابی کاپی ملتی ہے، اور اسلامیات میں 2 گھنٹے کے پیپر میں 32 صفحات ہوتے ہیں جوابی کاپی کے اوپر، اور مطالعہ پاکستان میں 1.5 گھنٹے کے پیپر میں آپ کو 24 صفحات کی جوابی کاپی ملتی ہے۔ اور یوں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو بھی آپ کا پیپر ہے اس پیپر میں آپ کے پاس کتنے سوال آپ نے حل کرنے ہیں اور آپ کے پاس وقت کتنا ہے، یعنی کہ جو بھی آپ نے پیپر حل کرنا ہے ایگزامینیشن سینٹر میں جا کے، جو بھی آپ کے مضامین ہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس وقت کتنا ہے، 3 گھنٹے ہے، 2 گھنٹے ہے، 1.5 گھنٹہ ہے، تو پھر اسی حساب سے آپ نے اپنے تمام مضامین کا وقت اور صفحات کی تقسیم کرنی ہے۔ انگلش تو لازمی ہے، مطالعہ پاکستان اور اسلامیات بھی لازمی ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی اختیاری مضامین ہیں، جو بھی آپ کے مضامین ہیں، ان مضامین کو لے کے آپ اپنا وقت بھی تقسیم کریں اور اپنے صفحات بھی، اور اس کی پریکٹس کریں۔ امتحانات شروع ہونے والے ہیں، 4 تاریخ سے 3rd ایئر کے امتحانات شروع ہو جائیں گے، اور 19 تاریخ فیبرری 2021 فیبرری 4 تاریخ سے 3rd ایئر کا ایگزام شروع ہو جائے گا، اور 19 فیبرری سے 4th ایئر کا ایگزام شروع ہوگا۔ تو آپ پریکٹس کریں، لازمی پریکٹس کریں، وقت کو لے کے، اپنے صفحات کو لے کے،
تاکہ ایگزامینیشن سینٹر میں آپ اپنے تمام سوالات جو ہیں وہ وقت پر حل کر سکیں، اور کوشش کریں کہ 5 منٹ 10 منٹ پہلے آپ اپنا پیپر حل کر لیں تاکہ تھوڑا سا اس کو ایک دفعہ پڑھنے کا بھی موقع مل جائے، اگر کوئی غلطی کوئی بھی مسنگ ہے تو اس کو حل کیا جا سکے۔ ایک اور ضروری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر BA ADP کے جو مضامین ہیں ان کے گیس اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، آپ ادھر جا کے بھی انہیں دیکھ سکتے ہیں، یا پھر اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کے آپ ان تمام جو بھی مضامین ہیں جن کے گیس وہاں پہ اپلوڈ کیے گئے ہیں ان کے لنک جو ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے امتحانات میں بہت اچھے نمبروں میں کامیاب کریں اور آپ کا گریڈ بہت اچھا ہو، آپ نہ صرف اس امتحان میں کامیابی حاصل کریں بلکہ زندگی کے تمام امتحانات میں آپ کامیابی حاصل کریں اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں اور خود بھی زندگی میں آسانیاں سمیٹیں۔ اللہ حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔